اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل، مسلمانوں کے بنیادی عقائد، نسخ قرآن کے بارے میں جمہور اہل سنت کا مسلک۔ سوال: مسئلہ یہ ہے کہ مولانا محمد تقی صاحب عثمانی مد ظلہ علوم القرآن صفحہ 164 پر رقم طراز ہے کہ جمہور اہل سنت کا مسلک یہ ہے کہ قرآن کریم میں ایسی آیات موجود ہے جن کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، لیکن معتزلہ میں سے ابو مسلم اصفہانی کا کہنا یہ ہے کہ قرآن کریم کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہوئی بلکہ تمام آیات اب بھی واجب العمل ہے۔ ابو مسلم کی اتباع میں بعض دوسرے حضرات نے بھی یہی رائے ظاہر کی ہے، اور ہمارے زمانے کے اکثر تجدد پسند حضرات اسی کے قائل ہے۔ چنانچہ جن آیتوں میں نسخ معلوم ہوتا ہے، یہ حضرات ان کی ایسی تشریح کرتے ہیں جن سے نسخ تسلیم نہ کرنا پڑے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ موقف دلائل کے لحاظ سے کمزور ہے، اور اسے اختیار کرنے کے بعد بعض قرآنی آیات کی تفسیر میں ایسی کھینچ تان کرنی پڑتی ہے جو اصولی تفسیر کے بالکل خلاف ہے۔ یہ تو تھا تقی صاحب کا بیان۔ ادھر حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ فیض الباری جلد 3 صفحہ 147 پر فرماتے ہیں، عربی متن، آگے اس کی تشریح فرماتے ہیں عربی متن، فیض الباری جلد 3 صفحہ 147۔ برائے کرم یہ بتائیے کہ مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں کیا تعویل کریں گے؟ کیا یہ صریح نسخ کا انکار نہیں ہے؟ واللہ میرا ان کے بارے میں حسن ظن ہی ہے، صرف اپنے ناقص ذہن کی تشفی چاہتی ہوں۔ نیز ناچیز لڑکی کو پڑھاتی ہے تو اس قسم کے مسائل میں توجیہ بہت مشکل ہوتی ہے۔ برائے کرم یہ بتائیے کہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے نزدیک مندرجہ ذیل آیات کی کون سی جزیے پر عمل باقی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقة ذلك خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم۔ میرے کہنے کا مقصود یہ ہے کہ ادھر مولانا محمد تقی صاحب کا فرمان ہے کہ بجز معتزلہ یا ان کے ہم مشرب کے کسی نے نسخ کا انکار نہیں کیا، اور ادھر دیوبند کے جلیل القدر اور چوٹی کے بزرگ یہ فرمائے، تو توجیہ مجھ جیسی ناقص العقل والدین کے لیے بہت مشکل ہے۔ اس الجھن کو حل فرما کر ثواب دارین حاصل کرے۔ جواب: معتزلہ کے مذہب اور حضرت شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے مسلک کے درمیان فرق یہ ہے کہ معتزلہ تو نسخ فی القرآن کے سرے سے منکر ہے، جیسے کہ آج کل کے قادیانی اور نیچری بھی یہی رائے رکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک قرآن کریم میں جو حکم ایک بار نازل کر دیا گیا، اس کی جگہ پھر کبھی دوسرا حکم نازل نہیں ہوا۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ دیگر اہل حق کی طرح نسخ فی القرآن کے قائل ہے، مگر وہ یہ فرماتے ہیں کہ آیات منسوخہ کو جو قرآن کریم میں باقی رکھا گیا، اس میں حکمت یہ ہے کہ ان آیات کے مشمولات میں کسی نہ کسی وقت کوئی نہ کوئی جزئی معمول بھی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوا کہ کسی آیت کو اس طرح منسوخ کر دیا جائے کہ اس کے مشمولات و جزیات میں سے کوئی فرد کسی حال میں بھی معمول بھی نہ رہے۔ مثلا آیت فدیہ صوم کا حکم ان لوگوں کے حق میں تو منسوخ ہے جو روزے کی طاقت رکھتے ہو، خواہ ان کو روزے میں تکلیف و مشقت ہی برداشت کرنا پڑتی ہو، مگر شیخ فانی وغیرہ کے حق میں روزے کا فدیہ اب بھی جائز ہے، اور وہ اسی آیت کے تحت مندرج ہے۔ اس لیے یہ آیت اپنے بعض مشمولات کے اعتبار سے تو منسوخ ہے، جیسے کہ احادیث صحیحہ میں اس کی تصریح موجود ہے، لیکن اس کے بعض جزیات اب بھی زیر عمل ہے، اس لیے بالکل یہ منسوخ نہیں، بلکہ بعض اعتبارات و جزیات کے اعتبار سے منسوخ ہے۔ اس کی دوسری مثال آیت مناجات ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، آخر تک، جو آپ نے نقل کی ہے۔ آیت میں جو حکم دیا گیا ہے وہ پہلے واجب تھا جسے منسوخ کر دیا گیا، اور اس کے نسخ کے تصریح اس کے ما بعد کی آیت میں موجود ہے، مگر اس کا استحباب بعد میں بھی باقی رہا، اس لیے اس آیت میں بھی نسخ بالکلیہ نہیں ہوا، بلکہ اپنے بعض مشمولات و جزیات کے اعتبار سے یہ آیت بعد میں بھی معمول بہا رہی۔ الغرض حضرت شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے ارشاد
کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن کریم میں نازل ہونے کے بعد کبھی کوئی حکم منسوخ نہیں ہوا جیسا کہ معتزلہ کہتے ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو آیات منسوخ ہوئی ان میں نسخ من کل الوجوہ یا نسخ بالکلیہ نہیں ہوا کہ ان آیات کے مشمولات و جزیات میں سے کوئی جزیے کی کسی حال اور کسی صورت میں بھی معمول بہا نہ رہے، بلکہ ایسی آیات میں نسخ فی الجملہ ہوا ہے، یعنی یہ آیات اپنی بعض محتویات و مشمولات کے اعتبار سے اگرچہ منسوخ ہے مگر ان کے بعض جزیات و مشمولات بدستور معمول بہا ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کے ارشاد کی یہ تشریح خود ان کی اس عبارت سے واضح ہے جو آپ نے نقل کی ہے، چنانچہ فرماتے ہیں ترجمہ: بے شک قرآن کریم میں نسخ بالکلیہ واقع نہیں ہوا، اور اس نسخ بالکلیہ سے میری مراد یہ ہے کہ کوئی آیت اپنی تمام مشمولات کے اعتبار سے منسوخ ہو جائے کہ اس کی جزیات میں سے کوئی جزیے بھی معمول بھی نہ رہے۔ ایسا نسخ میرے نزدیک واقع نہیں، بلکہ جو آیات بھی منسوخ ہے وہ کسی نہ کسی وجہ اور کسی نہ کسی جہت سے معمول بہا ہے۔ اس ضمن میں آیت فدیہ کی مثال دینے کے بعد فرماتے ہیں ترجمہ: خلاصہ یہ ہے کہ جنس فدیہ بالکلیہ منسوخ نہیں ہوا، بلکہ فدیہ متعدد مسائل میں اب تک باقی ہے، اور ان مسائل میں فدیہ کا ماخذ میرے نزدیک اس آیت کے سوا نہیں۔ پس اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت بئی معنی منسوخ نہیں ہوئی کہ اس کا حکم کسی محل میں بھی باقی نہ رہا ہو۔ مزید شرعی مسائل کے حل کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ تعاون کے لیے شکریہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔